بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو فریحہ ادریس آفیشیل. سیاست میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست میں یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے کہ آپ بات کو ٹویسٹ بھی کر دیں, توڑ مروڑ بھی لیں, اپنے فائدے کی بات کر لیں. ایون صحافت میں بھی اب ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. اور اگر تھوڑا سا میں ماضی میں جاؤں تو جس وقت میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کلاس کر رہی تھی یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں, ہمارے ایک پروفیسر تھے وہاں پہ, پروفیسر گیون میکفیڈین ان کا نام تھا, یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں. انہوں نے یہ بات کہی تھی جب ہمیں انویسٹیگیٹو جرنلزم سکھایا تھا کہ کئی دفعہ سٹوری کرتے وقت آخر میں کوئی بات آپ کو ایسی لگے یا کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دے دے جو آپ کو لگے آپ کی سٹوری کے ساتھ نہیں جا رہی, تو آپ اس کو حذف کر دیں. مجھے اس وقت بھی یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کہ کیوں ایسے کیوں کریں. میرا خیال سے تو یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ماڈرن ڈے جرنلزم, کمرشل سٹوری رائٹنگ, اس میں اب بہت کچھ ہونے لگا ہے. لیکن انہوں نے خیر اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ کسی کی اگر اسٹیٹمنٹ آئے, کوشش کریں لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ہی کویشچنز لیں یا آنسرز لیں, تو آپ کی سٹوری زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. دس از واٹ ہی واز ٹیچنگ دیر اباؤٹ. کافی سال پہلے کی بات ہے, یہ 12-13 سال ہو گئے. اب تو اور بھی بہت زیادہ ماڈرنائز ہو گیا ہے معاملہ. لیکن خیر یہ بات کہیں اور چلی گئی. سب سے پہلے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ڈو کلک آن مائی چینل اور سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا. شاہد خاقان عباسی سینئر لیڈر ہیں, مگر پچھلے کچھ دنوں سے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں کرونا پہ قابو پا لیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں کرونا پھیل رہا ہے. پہلے سن لیں انہوں نے کیا کہا. 1 سال پہلے کووڈ آیا تھا, آج دنیا کے ہر ملک نے اس پر قابو پایا ہے سوائے ایک ملک نے, اس کا نام پاکستان ہے. 1 سال پہلے جو انفیکشن ریٹ تھا اس سے دگنا انفیکشن ریٹ سے زیادہ آج موجود ہے, دارالحکومت میں موجود ہے. جو 1 سال پہلے ڈیتھ کا ریٹ تھا اس سے 10 گنا ڈیتھ کا ریٹ آج ہے. فارمر پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ آدھی تو ٹھیک ہے اور آدھی ٹھیک نہیں ہے. مثلا ان کی سٹیٹمنٹ کا یہ پارٹ کہ پوری دنیا نے کرونا پہ قابو پا لیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کرونا میں جس وقت دنیا بہت زیادہ گریپل کر رہی تھی, پاکستان نے بڑی حد تک اس پہ قابو پا لیا تھا. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. دوسری طرف یہ بات کہ پاکستان میں پھیل رہا ہے, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. واقعی اس وقت پاکستان میں بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں کرونا کی 3rd ویو آئی ہوئی ہے اور بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اس دفعہ اس میں یو کے ویریئنٹ اور دیگر ویریئنٹ شامل ہو گئے ہیں. جس وقت پاکستان میں 1st ویو آئی تھی, اس وقت ہم نے جب بات کی تھی کچھ پروفیسرز سے, کچھ ڈاکٹرز سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں میوٹیٹ ہو گیا ہے وائرس ٹورڈز دا گڈ سائڈ. مگر انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس پہ زیادہ خوش مت ہو کیونکہ میوٹیشن دوسری طرف بھی ہو سکتی ہے. سو اب انفارچونیٹلی یہ جو اس وقت وارننگز تھیں وہ حقیقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو عباسی صاحب نے کہا, پہلے میں آپ کو امریکہ کا ایک گراف دکھانا چاہتی ہوں کہ کرونا کیسے بڑھا, کیسے کم ہوا, اور اب ویکسینیشن جب بڑے پیمانے پر وہاں پہ کی جا رہی ہے. یاد رکھیے امریکہ نے اپنی ویکسینیشن کہیں نہیں جانے دی, امریکہ میں ہی فوکس کریں. اور اس وقت جو ویکسینیشن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے. بڑی تعداد میں وہ ایک وقت میں لاکھوں میں ویکسینز روزانہ لوگوں کو لگا رہے ہیں. اور جو ان کی نئی ایڈمنسٹریشن ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, ان کی کوشش یہ ہے کہ ویکسین کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ زیادہ لیڈ بیک تھے, زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی ہے کرونا کو. میں توجہ دینے آیا ہوں, پہلے دن سے ان کا یہ نعرہ ہے. میں ماسک بھی پہنتا ہوں, بہت خیال بھی کرتا ہوں, تو اس لیے ویکسینیشن پہ بہت زور ہے. اب آپ گراف دیکھیں کہ کم ہوا ہے لیکن قابو میں نہیں آیا ہے. دوسری طرف برطانیہ میں دیکھیں, وہاں پہ تو وارننگز دی جا رہی ہیں, ٹریول بند ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. اس کا گراف دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر جرمنی کا گراف بھی دیکھیے, فرانس کا بھی دیکھیے, اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھارت کا, کیونکہ بھارت ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور وہاں پہ اس وقت بڑی انفارچونیٹ صورتحال نظر آ رہی ہے. اس وقت بھارت کرونا کی لپیٹ میں ہے. کل ایک دن میں 3,15,000 کیسز سامنے آئے تھے, جو کہ دنیا بھر میں کہا گیا کہ اب ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. آج افسوسناک بات یہ ہے کہ بھارت نے پھر کرونا میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا ہے. آج کے دن میں 3,33,000 کرونا کیسز سامنے آئے ہیں. یہ جو ٹیسٹنگ کے تھرو آ رہے ہیں, بہت سارے ہو سکتے ہیں جو ابھی سامنے نہ آئے ہوں. دنیا میں ایک اور نیا ریکارڈ بن گیا ہے. اس وقت بھارت دنیا میں کرونا کا پھیلاؤ کا گڑھ بن چکا ہے. مختلف آپ دیکھیں نیوز پیپرز, مختلف آپ دیکھیں تبصرے, ہر جگہ بھارت کا ذکر ہو رہا ہے. عالمی ادارے تشویش کا اظہار کرے ہیں.
ایک ماہ قبل نریندر مودی کو بھارتی میڈیا نے ویکسین گرو قرار دیا تھا. اب یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اب گودی میڈیا بن چکا ہے, اور یہ بات وہاں کی کانگریس پارٹی دیگر پارٹیز بھی جانتے ہیں. خود بی جے پی کے بھی لوگ جو بہت زیادہ ہاکش نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو بالکل ہی آر ایس ایس کا ایک ونگ بن چکی ہیں, وہ بھی پریشان ہیں کہ میڈیا میں وائس آف ڈسینٹ یا وائس آف ریالٹی تو آنے ہی نہیں دیتے. سو وہ جو گودی میڈیا ہے وہ ان کو ویکسین کا گرو قرار دے رہے تھے. نریندر مودی اپنا امیج بلڈ کرنے کی, جو کہ بہت خراب ہو گیا تھا ان کی فاسسٹ پالیسیز کی وجہ سے, جو کہ ہیں کوشش کر رہے تھے کہ میں ثابت کروں کہ دیکھیں میں ویکسین لے آیا ہوں, میں ہیلر ہوں, پاکستان کو میں نہیں دوں گا. لیکن چلیں یہ ان کا ظرف ہے, ہمیں اس وقت پریشانی ہے اور ہم دعا بھی کریں گے کہ بھارت میں یہ نہ پھیلے. ہمارا نیبر بھی ہے اور ہم نہیں چاہیں گے دنیا میں کسی بھی حصے میں یہ پھیلے گا تو اس کا اثر یہاں پر آئے گا. ہو یہ رہا ہے بھارت میں کہ ششمان گھاٹ جو ہیں وہ کم پڑ چکے ہیں. ہر طرف جو ارتیاں ہیں وہ لائی جا رہی ہیں, جو لاشیں ہیں وہ ششمان گھاٹ کے جو لوہے کے سرے ہیں وہاں پر بھی ڈالی جا رہی ہیں. صورتحال کافی خراب ہے, لوگ کارنرز پہ, مین جگہ پہ نہیں باہر جگہ پہ لاشیں جلا رہے ہیں. اب یہ ویڈیو فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک لگا تھا کہ شاید بھارت میں اتنی تباہی ہوئی شروع میں, جیسے کہ انہوں نے ایک دم لاک ڈاؤن کیا, وہ بھی نریندر مودی کی غلطی تھی. سسٹمیٹک لاک ڈاؤن نہیں کیا, بھول گئے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک غریب لوگ وہاں پہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں رہتے ہیں, ان کا خیال نہیں کیا تو لوگ سڑکوں پر آ گئے, ایک سوڈس ہو گیا. اس وقت بھی عالمی میڈیا نے بڑی آواز اٹھائی تھی. اب میں آپ کو بی بی سی کا لکھا ہوا بتا رہی ہوں. بی بی سی کہہ رہی ہے بھارت میں ہندوؤں کا سب سے بڑا کمبھ میلہ جاری رہا جس میں 30 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی. لوگوں کا وسیع ہجوم کمبھ میلے میں جو ندی ہے اس میں, یہ ان کی ٹریڈیشن ہے, اس میں ڈبکی لگا رہا تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ کووڈ نے پھیلنا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے تبلیغی جماعت کو انسانی بوم کہا تھا. اب یہ اس وقت, جس وقت آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں تبلیغی جماعت کا, اور پھر انڈیا میں بھی ایک ہوا تھا تبلیغی جماعت کا ایک مجمع, تو اس کو انہوں نے بہت برا کہا تھا. لیکن کمبھ میں ڈبکی لگانے والے عقیدت مند ہیں. یہ بی بی سی لکھ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے تبلیغی جماعت کو انسانی بوم کہا تھا. پچھلے سال اپریل میں میڈیا چینلز نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کے اجتماع کو, اور ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ شروع کروایا. اس کا نام تھا کرونا جہاد. یعنی آپ سوچیں کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا اس معاملے کو. انہیں غیر ذمہ دار اور طالبانی گروپ کہا گیا. اس کے بعد مسلمان دکانداروں کے بوائیکاٹ کی لہر چلی, اتنی نفرت کہ بس ان کو بوائیکاٹ کر دیں آپ. مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز بیانات کا سیلاب آ گیا. یہ دکھایا کہ صرف مسلمان ہی کووڈ پھیلا رہے ہیں. ہم بھی ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کووڈ پھیلا رہے ہیں. بات تو صرف سیدھی سی ہے کہ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, جس بھی ملک میں رہتے ہوں, ایک دوسرے کا خیال کیجئے, کیونکہ ایک دوسرے کے خیال کرنے سے ہی کووڈ کنٹین ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں واشنگٹن پوسٹ کا ایک اداریہ. وہ لکھتا ہے کورونا وائرس کی وبا نے انڈیا کو نگل لیا ہے, they have swallowed it. لیکن لوگ ابھی بھی گنگا میں بنا ماسک پہنے ڈبکی لگا رہے ہیں. ٹائم میگزین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیر کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ گنگا میں نہانے کے لیے لوگوں کی بھاری تعداد ابھی بھی جمع ہے, لیکن پولیس کے پاس لوگوں کو سماجی فاصلے قائم کروانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یعنی آپ نے پولیس کو تو کوئی دی نہیں ہے اتھارٹی, اور وہاں پہ یہ جو ہے لوگ جمع ہوئے جا رہے ہیں. سو جو ریزن بتائی جا رہی ہے وہ کمبھ کا میلہ بتائی جا رہی ہے. اب میں آپ کو اکانومسٹ کا بھی آرٹیکل دکھا دیتی ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آن April 21 the country recorded 315,000 نیو انفیکشنز ان اے سنگل ڈے, جو میں نے کہا اس وقت تک ایک ریکارڈ تھا. اب خود ہی بھارت نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. the highest tally of any country at any point in the pandemic. Experts suspect that even this is a massive undercount. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو بڑی بڑی گیدرنگز ہیں ان کو کیسے روکا جائے. جو لوگ مرے ہیں بڑی تعداد میں مرے ہیں. اب یہ تو بھارت کا معاملہ ہے, بھارت کوئی دور نہیں ہے, اور ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس حوالے سے بہت دور کھڑے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. جو ایک نانشلنس لوگوں کے اندر آ گئی ہے وہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. NCOC نے جو بتایا ہے ہمیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل چھٹے روز کرونا کے 5000 سے زائد کیسز رپورٹ. پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں, NCOC کے ممبرس سے جو ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا 1300 سے 1500 تک اگر آ رہے ہوں روزانہ کیسز
تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہم equipped ہیں, اگرچہ اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, مگر ہاسپٹلز اینڈ ایوری تھنگ. مگر یہ 5000, اب آپ سوچیں 1300 سے 5000 میں کتنا فرق ہے. کرونا سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 144 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کچھ آپ لوگوں کے بھی جاننے والے ہوں گے, میں بھی بتاتی ہوں آس پاس, یہ ابھی خطرناک حد تک بیماری پھیل چکی ہے. اور یہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ تو کوئی تفریق نہیں کر رہا, بچوں کو بھی لگ جاتی ہے. ڈیتھس جو ہیں وہ کچھ پتہ نہیں ہے کون بچ سکتا ہے, کس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی. کتنے ہمارے جاننے والوں میں وائف ٹھیک ہیں, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, حالانکہ سمجھا جاتا کہ ہسبینڈ زیادہ فٹ ہے, یا کوئی اور فیملی ممبر جو ینگر ممبر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. سو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, پھر کہہ دیتی ہوں آج, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت فٹ ہیں اور آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے کہ میری موت تو تبھی آئے گی, ہونا بھی چاہیے جب اللہ نے لکھا ہے, مگر کیا میری وجہ سے کسی اور کو بیماری لگ جائے, کیا میں کیریئر بن جاؤں کسی اور کو بیماری دینے کا, کیا مجھے اس بات کا حق ہے؟ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے. سو اس لیے کووڈ کو سنجیدگی سے لیجیے. یہ ابھی بڑا پیک ٹائم آ گیا ہے. آپ کو اگین پاکستان کا چارٹ دکھائیں تو تھرڈ ویو کا جو چارٹ ہے وہ باقی ویو سے بہت اوپر جا چکا ہے. سو احتیاط کیجیے, اسٹے سیف. اللہ حافظ.